میرے بھائی جب آپ لیٹ سو رہے ہیں، میں اور آپ جب لیٹ سو رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ کسی کے جگائے بغیر جاگ نہیں آئے گی، تو کسی کی ڈیوٹی لگائیں، الارم لگائیں، کسی دوست کو کہیں کہ موبائل کے ذریعے مجھے اٹھا دینا، فون کر کے مجھے اٹھا دینا، بیگم سے کہیں، دوستوں سے کہیں، ساتھیوں سے کہیں، نماز کا خیال رکھیں۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری نماز کا خیال رکھنا۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ جب آپ سو گئے تو ہم بھی سو گئے، اور سب سے پہلے اٹھنے والے آپ ہی تھے۔ جب آپ اٹھے تو سورج نکلا ہوا تھا، سورج کی کرنیں آپ کے چہرے پہ پڑ رہی تھیں، آپ کی پشت پہ پڑ رہی تھی۔ تو ہم سب گھبرا گئے، تھوڑا سا آگے چلے، وہاں پہ وضو کیا گیا، جناب بلال نے اذان کہی، فجر کی پہلے 2 سنتیں ادا کی گئیں، اس کے بعد فجر کی نماز با جماعت ادا کی گئی۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب آپ کی نماز قضا ہو جائے تو جب آپ اٹھیں فوری طور پہ نماز پڑھیں، یہ نہیں کہ کل اسی وقت پڑھوں گا، نہیں، ابھی پڑھیں، اور اسی انداز سے پڑھیں جس انداز سے آپ اس کے وقت پہ پڑھتے ہیں۔ پہلے اذان کہی گئی ہے، اقامت ہوئی ہے، پھر 2 سنتیں ادا کی گئی ہیں، پھر با جماعت نماز ادا کی گئی ہے۔ جس برتن سے آپ نے وضو کیا تھا، ابو قتادہ سے کہا اس کو سنبھال کر رکھنا، اس کی ایک شان ہوگی، اس کا ایک مقام ہوگا۔ ابو قتادہ کہتے ہیں میں نے اس برتن کو سنبھال لیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ ہم نے نماز کے سلسلے میں جو کوتاہی کی ہے، سستی کی ہے، اس کا کفارہ کیا ہوگا۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ ناراض ہونے لگے۔ آپ نے کہا کیا میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پیشوا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مقتدا نہیں ہوں؟ یعنی کہ جب میری نماز لیٹ ہوئی ہے، میں پریشان نہیں، تم کیوں پریشان ہو؟ پھر آپ نے اصول بیان کیا کہ جو سویا رہ جائے اور اس وجہ سے نماز رہ جائے تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، جب جاگ آئے فوری طور پہ نماز پڑھ لے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے بندوبست کر کے سوئے تھے۔ تو آپ اگر میرے بھائی سوتے ہیں، رات کو لیٹ سوتے ہیں، بندوبست پورا کرتے ہیں اٹھنے کا، پھر نہیں اٹھ پاتے، تو پھر پریشانی کی بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جب جاگ آئے نماز پڑھ لیں۔